میں بچپن سے اماں کو دیکھ رہی تھی کہ بارش آتی تو اماں پانی کا کٹورا بھر کر زمین میں دفن کر دیتی تھی اور پھر اسے 1 سال بعد نکال کر باہر کے ملکوں سے آئے لوگوں کو مہنگے داموں میں بیچ دیا کرتی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی، لیکن اب میری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن اماں سے میں نے پوچھا کہ اماں، اس پانی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو اماں نے بتایا کہ یہ پانی جو بھی بوڑھی عورت یا مرد پیے گا تو وہ جوان ہو جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس بارش کے پانی کو پی کر جوان ہو جائے۔ دن بدن میری حیرانی اور تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج بھی موسم کا یہی کچھ حال تھا۔ کالے بادل آسمان پر پھیلائے بیٹھے تھے۔ میری سماعت سے برتنوں کے کھڑپڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً اماں کٹوری ڈھونڈ رہی تھی۔ کی آوازیں میرے کام میں خلل ڈال رہی تھی۔ میں کتابیں بند کرتی اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں، کیوں شور کر رہی ہیں آپ؟ میں نے ہاتھ کمر پر ٹکائے تنک کر کہا تو اماں نے اپنا کام چھوڑ کر میری طرف دیکھا اور بولی کہ مجھے وہ کٹوری نہیں مل رہی جس میں پانی ڈال کر رکھنا ہے۔ اوہو اماں، تو کسی اور میں ڈال کر رکھ لیں۔ کتنے برتن ہیں باورچی خانے میں؟ میں نے برتنوں کے ریک پر اماں کی توجہ مبذول کروانا چاہی تھی، لیکن اماں کو تو وہی کٹوری چاہیے تھی۔ میں نے شور کو جلدی ختم کرنے کے لیے اماں کی مدد کرنے کا سوچا اور خود بھی کٹوری کی تلاش کرنے لگ گئی۔ کٹوری ڈھونڈ کر میں نے اماں کو دی اور دوبارہ سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں بلب کی روشنی ہونے کے باوجود اندھیرا بڑھنے لگا تھا، جبکہ میں پورے انہماک سے کام کرنے میں مصروف تھی۔ کھڑکیاں کھلی پڑی تھی جن میں سے ہوا کے ساتھ ساتھ مٹی بھی اڑ کر آ رہی تھی۔ میں بار بار مٹی کپڑوں سے جھاڑے ہوئے کام کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش ہو چکی تھی اور ہوا میں اڑنے والی مٹی زمین پر آنے لگی تھی۔ گردن اٹھا کر میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ اماں کٹوری پکڑے صحن میں جا رہی ہے۔ اماں کے کپڑے بھیگتے جا رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی کٹوری کو بھرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب کٹوری پوری بھر گئی تو اماں نے بارش روکنے کا انتظام کیا۔ جب بارش رکی اور مٹی نے پانی پی لیا تو اماں گھر کے پچھلے حصے میں گئی جہاں کا فرش مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اماں نے وہاں پر چھوٹا سا چھت بنایا ہوا تھا، جیسے وہ اس جگہ کو گیلا ہونے سے بچانا چاہتی ہو، لیکن پانی تو پھر بھی وہاں چلا ہی گیا تھا اور اب تو سوکھنے کے قریب تھا۔ میں اٹھی اور کمرے کی دوسری کھڑکی کی طرف آ گئی۔ اماں اب مٹی کھود رہی تھی۔ نے وہ کٹوری اس گڑھے میں رکھ دی اور اس پر مٹی ڈال دی۔ اس سے پہلے بھی اماں نے چند کٹوریاں زمین میں دفن کی ہوئی تھی۔ میں نے گردن گھمائے دیوار پر ٹنگے کیلنڈر کو دیکھا۔ چند ہی دنوں میں باقی کٹوریاں بکنے والی تھیں۔ میں واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں کی کٹوری سے ملنے والے پیسے پورا سال بھی اگر استعمال کیے جاتے تو کم نہ پڑتے تھے۔ اماں کٹوری دفن کر کے اندر آئی اور کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں باہر پڑا بج اٹھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا لیکن اماں اٹھا نہیں رہی تھی۔ چاروں ناچار اٹھ کر مجھے ہی باہر جانا پڑا۔ باہر آ کر میں نے میز پر پڑا اماں کا فون اٹھا کر دیکھا تو کلائنٹ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کال اٹھانا مناسب نہ سمجھا، لیکن پھر مارے تجسس کے میں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک شخص انگریزی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا جسے میں بمشکل سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں نے فوراً فون میرے ہاتھ سے جھپٹا اور بند کر دیا۔ اس اچانک ہونے والے حملے سے میں ایک دم بوکھلا گئی تھی اور اماں کو دیکھا تھا۔ اماں پوری آنکھیں کھولے مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے ابھی سالم نکل جائے گی۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرا فون مت پکڑا کرو، اماں نے سختی سے مجھے بولا تھا۔ اماں، وہ کب سے فون بج رہا تھا، اسی لیے اٹھا لیا میں نے، بے چارگی سے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ مجھے ابھی بھی اپنی پشت پر اماں کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی میں اماں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اماں فون پر بات کر رہی تھی، پھر اماں نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ اماں یہ پانی بھلا کیوں باہر سے آنے والے لوگوں کو بیچتی تھی؟ اس پانی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ بوڑھے لوگ جوان ہو جایا کرتے تھے؟
کیا اماں جادو ٹونا کرتی ہے؟ بارش تو باہر کے ملکوں میں بھی ہوتی ہے، تو ان کو یہاں کا پانی کیوں چاہیے؟ میں مسلسل سوچ رہی تھی۔ اگلے روز میں کالج سے واپس آئی تو ڈرائنگ روم میں اماں کے ساتھ چند لوگوں کو بیٹھے دیکھا، جن میں دو عورتیں بھی مردانہ لباس میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی، جبکہ اماں ان کے سامنے سنگل سٹر صوفے پر بیٹھی تھی اور صوفوں کے درمیان وہی پیالہ پڑا تھا۔ میں اندر جانے کی بجائے کھڑکی سے سارا منظر دیکھتی اندر اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کر لیے۔ اماں ابھی بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کرتی کمرے کی کھڑکی کی طرف آئی اور گھر کے اوپری حصے کو دیکھا۔ جگہ جگہ سفید چاک سے دائرے بنائے ہوئے تھے۔ میں دائروں پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کمرے کے بند دروازے کے باہر سے مجھے بوٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ مہمان جا رہے تھے۔ میں نے غور سے دائروں کو دیکھا اور کھڑکی بند کر دی۔ مجھے ہر صورت وہ کٹوریاں دیکھنی تھی، لیکن یہ سب اماں کے سامنے کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے گھر کے پچھلے حصے میں جانے سے منع کر رکھا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ اماں ان لوگوں کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہی تھی۔ گیٹ کے پاس آ کر اماں نے ایک عورت سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر گیٹ کھول کر ان لوگوں کو باہر تک چھوڑتی خود اندر آ گئی اور گیٹ بند کر دیا۔ اماں کے چہرے پر چھائی خوشی سے لگتا تھا کہ اماں کی ڈیل ہو چکی ہے۔ میں پردے برابر کرتی کمرے سے باہر نکلی اور اماں کو دیکھا۔ اماں نے بھی مجھے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اماں لگتا ہے ڈیل ہو گئی آپ کی؟ میں نے سوالیہ انداز میں اماں سے پوچھا تو اماں نے اثبات میں سر ہلا دیا اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے باورچی خانے تک آئی اور دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اماں برتن سمیٹ کے سنک میں، ویسے اماں یہ پانی یہاں کے لوگوں کو کیوں نہیں دیتی؟ میں نے تجسس سے پوچھا تھا۔ میرے سوال پر اماں کا ہاتھ تھما تھا۔ انہوں نے گردن موڑے مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ سے برتن دھونے میں لگ گئی۔ برتن دھوتے دھوتے اماں نے مجھے کہا کہ جا کر اپنی پڑھائی کرو۔ اماں تو میرے سوال کو نظر انداز ہی کر گئی تھی۔ میں ناک چڑھاتی اندر آ گئی اور کتابیں لے کر میز پر آ گئی۔ پڑھتے پڑھتے میری نظر دوبارہ سے باہر کی جانب گئی تھی۔ اماں نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ اماں بیرون ملک ہی کیوں پانی کو بیچتی تھی؟ سوال میرے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ میں نے سر کو جھٹک کر کتابوں پر توجہ مبذول کرنا چاہی تھی، لیکن میری ساری توجہ تو کٹوری پر جا چکی تھی۔ اماں کا ٹالنا مجھے کھٹکنے لگا تھا۔ میرا ذہن بار بار مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اماں کی کٹوری کو کیسے حاصل کروں۔ رات کو اماں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھی، لیکن میری نیند تو تجسس کی نظر ہو چکی تھی۔ اماں کے سونے کے بعد میں رات کے 1 بجے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکلی اور بغیر آواز کیے دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ گھاس ابھی گیلی تھی۔ قدم قدم چلتی میں گھر کے پچھلے حصے تک آئی۔ بارش کے پانی کی وجہ سے مٹی پوری گیلی ہو چکی تھی۔ میں احتیاط سے پاؤں رکھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک سے گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آواز نے مجھے حواس باختہ کیا اور میرا پاؤں پھسل گیا۔ فضا میں میرے دل خراش چیخیں بلند ہوئی تھی۔ میں پاؤں کو پکڑے اماں کو پکارے جا رہی تھی۔ میری چیخیں سن کر اماں بھاگی بھاگی گھر کے پچھلے حصے میں آئی تھی اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس وقت مجھے اندر لے جاتے اماں نے پوچھا تھا۔ میں نے گردن موڑے آنکھوں میں حسرت لیے سفید دائروں کے حصار میں دفن کٹوریوں کو دیکھا تھا اور پھر اماں سے کہا کہ کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے باہر آ گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں جانتی ہوں تم کیا کرنے گئی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، سمجھی؟ مجھے بستر پر بٹھاتے اماں بولی تھی اور پاؤں کا معائنہ کرنے لگ گئی۔ مجھے اپنے پاؤں سے زیادہ کٹوریوں کی فکر ہو رہی تھی۔ اماں کی بات پر میں نے سر کو جھکا لیا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم ان کٹوریوں کا پیچھا چھوڑ دو، وہ تمہارے کام کی نہیں ہیں۔ میں آج پھر پیار سے سمجھا رہی ہوں، بہتر یہی ہے کہ تم سمجھ جاؤ۔
اماں نے پاؤں پر دوائی لگا کر مجھے کہا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے صحن کو دیکھا اور پھر لیٹ گئی۔ پاؤں میں اٹھی ٹیسوں کی وجہ سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے میں نے آنکھیں موند لی۔ صبح میری آنکھ مشین کی تیز آوازوں سے کھلی تھی۔ میں آنکھیں ملتی اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مشین کی تیز آواز میں میری آواز دبتی چلی جا رہی تھی۔ لنگڑاتے ہوئے میں چلتی باہر صحن میں آئی تو مجھے اماں کی پشت نظر آئی۔ میں بھی اماں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چند مزدور زمین میں سوراخ کرتے لوہے کے راڈ لگا رہے تھے اور ان راڈ پر باریک چھوٹی چھوٹی خاردار جالی لگاتے چلے جا رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ میں نے گردن ترچھی کیے اماں کو دیکھا تھا۔ اماں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب تم میری بات نہیں مانو گی اور جاسوسی کرو گی تو پھر میں بھی کوئی حل نکالوں گی، لڑکی اماں سختی سے بولی۔ لیکن اماں، میں صرف وہ کٹوری کا پانی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں نے ہاتھ جھلاتے کہا تھا جبکہ میرا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ اماں کے منصوبے میرے منصوبوں پر حاوی آتے جا رہے تھے۔ میں پیر پٹکتی اندر آ گئی اور سوچنے لگ گئی کہ اب کس طرح سے پانی کی کٹوری حاصل کروں۔ مجھے اماں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اماں نہ جانے مجھے کیوں اس پانی سے دور رکھتی تھی۔ اگر اس پانی کی وجہ سے بوڑھے مرد اور عورتیں جوان ہو جاتی تھی تو پھر اماں وہ پانی کیوں نہیں پیتی تھی؟ میری سوچیں بے لگام ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے گردن کو جھٹکا دے کر خود کو نارمل کرنا چاہا تھا، لیکن میرا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کام ختم کروانے کے بعد اماں گھر کے اندر داخل ہوئی اور باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری کرنے کے لیے چلی گئی۔ اماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں وہ یہ پانی خود کیوں نہیں پیتی؟ میں نے اماں کو مخاطب کیا، اماں۔ ہاں بولو، اماں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ تو میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ یہ پانی کیوں نہیں پیتی؟ آخر کو تو آپ بھی بوڑھی ہیں۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اماں کے کام کرتے ہاتھ ایک دم لرز رہے تھے۔ میں اماں کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اماں نے بے تاثر نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور ٹھنڈے انداز میں کہا کہ ہر جگہ اپنی عقل کا استعمال مت کیا کرو۔ اماں نے تو پچھلے حصے کو یوں کر دیا تھا جیسے کوئی بہت اہم چیز وہاں دفن ہوئی ہے۔ میں نے لوہے کے راڈ پر چمٹی تاروں کی لمبائی کو دیکھا تھا اور پھر کونے میں بنے ایک دروازے کو دیکھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ تاروں کی لمبائی کا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چابی حاصل کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ رات ہوتے ہی میں اماں کے سونے کے بعد کمرے سے باہر نکلی اور بامشکل چلتی چلتی باہر آ گئی۔ گھر کے پچھلے حصے میں قدم رکھ کر میں نے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر تاروں کے قریب آتے آتے میں زمین پر لیٹ کے رینگنے لگ گئی۔ میرا تجسس اور یہ جاسوسی مجھ سے خدا جانے اور کتنے کام کروائے گی، میں نے دل میں سوچا اور کونیاں زمین پر رگڑی۔ ابھی میں تاروں کے نیچے سے نکلتی کہ مجھے میرے پاؤں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ جو پہلا گمان مجھے ہوا تھا وہ سانپ کا سوچ کر میرا گلا خشک ہوا تھا۔ میں تیزی سے اٹھی اور اپنے کپڑے صاف کیے۔ مٹی کی کھدائی کی وجہ سے بہت سے حشرات باہر نکل آئے تھے، جبکہ تاروں کے دوسری طرف مکمل اندھیرا ہوا پڑا تھا۔ میں افسردگی سے واپس پلٹی اور کمرے میں آ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ اگلے روز گھر پر پھر سے اماں سے ملنے چند لوگ آئے تھے، لیکن ان کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ بیرون ملک سے نہیں آئے۔ اماں انہیں لے کر بیٹھک میں چلی گئی تو مجھے ان کی گفتگو سننے کا تجسس ہوا۔ کھڑکی سے کمرے کے اندر کا منظر صاف نظر آتا تھا، لیکن اندر سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر اندر کا منظر دیکھنے لگ گئی۔ اماں ان لوگوں کو اس پیالی میں سے پانی نکال کر ڈبے میں ڈال کر دے رہی تھی، جبکہ وہ آرام دہ انداز میں صوفے پر براجمان تھے۔ اماں سے پانی والا ڈبہ لے کر
انہوں نے پیسے سے بھرا بیگ کھول کر اماں کے سامنے کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ان کے اٹھتے ہی اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اجازت لیتے وہ بیٹھک سے باہر نکلے تو میں فوراً اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں کمرے سے باہر نکلی اور بیٹھک کے اندر چلی گئی اور اس پیالے کو پکڑ کر دیکھا تھا۔ میں پیالے کو معائنہ کرنے کے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اماں بیٹھک میں آئی اور مجھ سے پیالہ جھپٹنے کے انداز میں پکڑا اور باہر لے گئی۔ اماں کے ایسا کرنے پر میرے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اچانک سے مجھے اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا تھا۔ ہاتھ ناک تک لے جا کر میں نے سونگھا تو مجھے لگا کہ میرا پورا عجیب سی بو تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پانی سے کیسے بو آ سکتی ہے۔ مجھے میری اماں پر شک ہوا کہ کہیں اماں کچھ غلط تو نہیں کر رہی تھی۔ پانی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ اسے مہنگے داموں میں بھی خریدنے کو تیار تھے؟ بھلا پانی پینے سے کون جوان ہوتا ہے؟ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی یہ پانی پیوں۔ میں فوراً اماں کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ اماں مجھے بھی وہ پانی پینا ہے۔ میری بات سن کر اماں ایک دم سے غصے میں آئی تھی اور مجھے سختی سے ٹوکا کہ میں اس پانی کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی کیونکہ وہ پانی صرف بوڑھے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا چہرہ لٹک گیا تھا، لیکن میرے دماغ کا فطور جوں کا توں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج نہیں تو کل سہی میں یہ پانی پی کر ہی چین سے بیٹھوں گی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے باہر کچھ کھرچنے کی آواز آئی۔ میں موندی موندی آنکھیں کھول کر اٹھی اور کھڑکی تک آئی۔ مجھے باہر ایک حلیہ سا نظر آیا تھا۔ رات کے اس پہر ہمارے گھر میں کون ہو سکتا تھا؟ کہیں چور تو نہیں آئے؟ یہ سوچ کر ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی مجھے ہاتھ میں بریسلٹ چمکتی نظر آئی۔ یہ تو اماں کی بریسلٹ تھی۔ اس کا مطلب باہر اماں تھی، لیکن وہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں نے آنکھیں چھوٹی کیے بغیر دیکھنا چاہا تھا۔ اماں زمین کھود رہی تھی۔ اماں کے پاؤں کے پاس ایک کٹوری پڑی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آج تو کوئی بارش نہیں ہوئی، پھر اماں زمین کیوں کھود رہی ہے؟ میں نے دیکھا کہ اماں گڑھے میں سے کچھ نکال رہی ہے اور وہ چیز دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے چہرہ کھجاتے اماں کو دیکھا، وہ گڑھا بھر رہی تھی۔ پھر اماں اٹھی، پر آیا پسینہ خشک کیا۔ چاند کی روشنی میں اماں کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے اماں کو دیکھ کر خوف سا آیا تھا۔ میں تیزی سے کھڑکی سے ہٹی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں مارے خوف کے پوری پھیل چکی تھی۔ میں بار بار کمرے میں نظریں دوڑاتی دیکھتی جا رہی تھی۔ ایسی وحشت میں نے اماں کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بقیہ رات جاگ کر گزری تھی۔ صبح میں اپنے کمرے سے دیر سے باہر نکلی تھی۔ اماں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اماں کی نظر ابھی مجھ پر نہیں پڑی تھی، اس لیے میں دبے پاؤں چلتی باورچی خانے میں آ گئی اور پانی کی بوتل سے منہ لگایا۔ آج میرے کچھ مہمان آئیں گے، تم کمرے میں ہی رہنا۔ میں نے پشت پر اماں کی آواز سنی تھی۔ اماں کی آواز سن کر میرا ہاتھ لرز رہا تھا۔ پانی کی پوری بوتل میرے چہرے پر گری تھی۔ بے اختیار میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی جھکی تھی۔ اماں بھی پریشانی سے آگے بڑھی تھی اور میری پیٹھ مسلی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ پانی گلاس میں ڈال کر پیا کرو، لیکن تم نہیں سنتی، اماں مجھے گھورتی بولی تھی۔ میں نے اماں کی بات سنی انسنی کی اور پوچھا کہ کب آئیں گے آپ کے مہمان؟ تو اماں نے کہا کہ دوپہر میں آ جائیں گے۔ میں مثبت انداز میں سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر میں اماں کے بیرون ملک سے مہمان آئے تو اماں ان کے ساتھ بیٹھک میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اماں کے کمرے میں آ کر اندر سے لاک لگا لیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے وقت ضائع کیے بغیر الماری کھولی، لیکن اس میں مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ باری باری کر کے میں نے اماں کے پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ میں دروازہ کھولتی باہر آ گئی اور بیٹھک کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
میری نظر کٹوری پر گئی تو ٹک گئی۔ وہ وہی کٹوری تھی جو میں نے رات کو اماں کے پاس دیکھی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں آئی اور کیلنڈر کھول کر دیکھا، ابھی ایک کٹوری زمین کے اندر دفن تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو آج کی جو تاریخ تھی، میرے دماغ نے جھٹ سے ایک لائے عمل تیار کیا تھا۔ کیلنڈر جگہ پر رکھتی میں دوبارہ سے کھڑکی کے پاس آ گئی اور سفید دائروں کو دیکھا۔ بس چند گھنٹے پھر میرے تجسس اور جاسوسی کے بدلے مجھے وہ پانی مل جانا تھا۔ میں نے پورے دن بے صبری سے رات ہونے تک کا انتظار کیا تھا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، میں کمرے سے باہر نکلی اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی۔ کونیوں کے بل رینگتے ہوئے میں نے تار کی باڑ کو پار کیا اور سفید دائروں تک پہنچ گئی۔ زمین پر دو زانوں ہو کر بیٹھی میں تیزی سے مٹی کو کھود رہی تھی۔ مٹی کھودتے میں نے دیکھا کہ اماں دروازے کا تالا کھول رہی تھی۔ میں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی۔ جیسے ہی کٹوری مجھے نظر آئی، میں نے جھٹ سے نکالی اور پی لی۔ اماں بھی تب تک مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ میں فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے مجھے بازو سے پکڑا اور اٹھایا۔ پانی پینے کے 5 منٹ بعد ہی مجھے اپنی حالت عجیب سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے آئی۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ مجھے میرا جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے کانوں کے پردوں کے ساتھ اماں کی آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ اماں روتے ہوئے ان ڈاکٹر کو اینٹی ڈوز کا کہہ رہی تھی، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ اماں نے انہیں پولیس کو سب بتانے میں دھمکی دی تو انہوں نے مجھے اینٹی ڈوز دے دیا۔ میری جان تو بچ گئی تھی، لیکن میں معذور ہو گئی تھی۔ اماں مجھے دیکھ دیکھ کر سارا دن روتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن پولیس کو ذرائع سے اماں کے کارنامے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اماں کو گرفتار کرنے آ گئے۔ اماں نے میرے سامنے سارے جرم قبول کیے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ ایک گینگ سے تعلق رکھتی تھی جو ایسے کیمیکلز بناتے تھے جو دشمنوں کے کارکنوں کو معذور کر دیتے تھے تاکہ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہیں۔ اماں یہاں رہ کر وہ کیمیکلز تیار کرواتی تھی۔ اس میں بہت سا وقت لگ جاتا تھا۔ پھر جب کیمیکلز تیار ہو کر آتے تو اماں اس بارش کے پانی کی جگہ وہ کیمیکلز زمین میں چھپا دیتی تھی، کیونکہ وہ کیمیکلز بہت نایاب تھے اور خطرناک بھی۔ اس کے بدلے میں اماں کو بیرون ملک سے آنے والے کلائنٹس بھاری رقم ادا کرتے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ یہ کام 20 سال کی عمر سے کر رہی تھی۔ پھر شادی ہو گئی اور اسی طرح ایک دن انہوں نے ابا کو خود قتل کر دیا، کیونکہ ابا اماں کے سارے راز جان چکا تھا۔ اماں کو پولیس کا خطرہ تھا، اسی لیے اس نے ابا کو قتل کر دیا اور ابا کی موت کو یوں ظاہر کیا جیسے وہ ایک طبی موت تھی۔ اماں نے اپنے سارے جرم قبول کرنے کے بعد پولیس کو گرفتاری دے دی تھی۔ اب اماں جیل میں تھی اور روز اپنے کیے کو روتی رہتی تھی۔ اماں کے ذریعے سے ان کے باقی ساتھی بھی پکڑے گئے تھے اور انہیں بھی جیل ہو گئی تھی۔ اماں کی اب باقی کی زندگی جیل میں بسر ہونی تھی اور میں کیئر سینٹر میں پناہ لے چکی تھی۔ وہیں پر رہ کر میں نے آن لائن کام بھی شروع کر دیا تھا تاکہ میری خودداری کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ میں اگر شادی کا خیال دل میں لے کر آتی تو بھی میں یہ بات جانتی تھی کہ ایک غدار ماں کی بیٹی سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں نے اپنے دل و دماغ سے شادی کا خیال بھی نکال دیا تھا اور خود ہی جینے کا فیصلہ کیا۔ کیا اب میں اپنے جیسے معذور لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے مطمئن ہوں؟ ہم لوگ بے شک جسمانی طور پر معذور ہیں، لیکن دل ہمارے باقیوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم میں حوصلہ ہے کہ ہم اکیلے ساری زندگی گزار سکیں اور ہم کسی کو دھوکہ دینے کا سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم خود اپنوں سے ہی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ اماں کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس کی سزا تھی، اپنے ملک سے غداری کرنے کی۔ کیا میری ماں نے جو بھی کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا میں نے اماں کی جاسوسی کرتے وہ پانی پی کر صحیح کیا تھا؟ آپ کے خیال میں جو میری ماں نے کیا تھا، کیا مجھے اس کی سزا ملی تھی یا یہ سب ہونا میری تقدیر میں لکھا تھا؟ آپ کے خیال میں کیا وطن سے غداری کرنے والے کی سزا صرف قید بامشقت کافی ہے؟